نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مائدہ کا خلاصہ چل رہا ہے اور اس سورہ مائدہ کے 9ویں رکوع میں اقامت دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی برکات کا ذکر کیا ہے۔ نفاذ شریعت اور اقامت دین یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت دی ہے، اس کو بطور نظام کے اور بطور قانون کے ملک میں نافذ کرنا اور اس کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرنا، اس کو کہتے ہیں اقامت دین اور نفاذ شریعت۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی اتنی برکات ہیں کہ جن کو قرآن نے بھی اس آیت میں بیان کیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے، اور ساری انسانیت نے اور ساری دنیا نے اس کی برکات کو دیکھا بھی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، چونکہ خطاب یہاں پر اہل کتاب کو ہے، یہود و نصارہ کو ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تورات اور انجیل کا نظام اور قانون اگر یہ نافذ کرتے تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، مطلب اوپر سے بھی رزق کی اور اللہ کی برکات نازل ہوتی ہیں اور زمین بھی اپنی ساری برکات کو اگل دیتی۔ تو یہ اللہ کی کتاب کے قانون کو نافذ کرنے کی برکات ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ کی کتاب کے قانون کو زمین پر نافذ کیا جاتا ہے تو آسمان بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور زمین بھی برکتیں جو ہے اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ برکات ہوتی ہیں اور ان برکات کو پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ عز وجل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود کو قائم کرنا، اللہ کی حدود میں سے کسی ایک حد کو، حد کہتے ہیں سزا جو ہوتی ہے، جیسے چور کی سزا ہے، شراب کی سزا 80 کوڑے لگانا، زنا کی سزا 80 کوڑی لگانا، قتل کے بدلے میں قتل کرنا، جو بھی اللہ کی حدود ہیں، سزائیں ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سزا کو جو اللہ نے بتائی ہوئی ہے زمین پر قائم کرنا، یہ 40 دنوں کی بہترین بارش سے بھی زیادہ مفید ہے۔ 40 دن اگر زمین پر بارش ہوتی رہے اور اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ایک حد کو زمین پر قائم کرنے سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جس زمانے اور جس دور میں ہم یہاں پر موجود ہیں اور اللہ کی یہ حدود یہاں پر قائم نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام قائم کر کے کہ صحابہ کرام نے اس کو بڑھاتے لاکھوں مربع میل تک اسلامی سلطنت پھیل گئی اور اسلامی نظام اور قانون نافذ رہا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد بھی یہ قانون نافذ رہا، اگرچہ اس کے اندر وہ اس طرح کا تو نہیں تھا کہ جس طرح حضور کے دور میں، جس کو ہم یا خلفۂ راشدین کے زمانے میں علی منہاج النبوہ جسے کہتے ہیں، اس طرح کا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسلامی نظام اور اسلامی حکومت دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں سلسلہ چلتا رہا کہیں نہ کہیں۔ 1924 میں آ کر، یعنی آج سے ٹھیک 98 سال پہلے، اب 2022 ہے نا، تو 1924 آج سے 98 سال پہلے آخری جو خلیفہ اور خلافت کا ہمارا جو خلافت عثمانیہ تھی ترکی کے اندر، وہ ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد 98 سال گزر گئے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کا نظام کہیں پر قائم نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، امیر المومنین نہیں ہے، اور مسلمانوں کی جو قرآن کی بتائی ہوئی قانون اور بطور نظام کے یہ نافذ نہیں ہے۔ انفرادی طور پر لوگ عمل کرتے ہیں، قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں، شریعت پر بھی عمل کرتے ہیں جتنا جس سے ہوتا ہے، لیکن بطور نظام حکومت کے یہ کہیں پر قائم نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا افغانستان کے اندر جو ہے وہ
وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے اور یہ وہاں پر نافذ کیا گیا ہے۔ یہ ہیں برکات شریعت جن کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔